बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दास्ताने गरानीक़ क्या है? ये है हमारे आज के कुरान मजीद के सबक का मौदू। आइए सबसे पहले आयत मुबारका की तिलावत करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इस हवाले से रब्बे कायनात ने क्या इरशाद फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, रब्बे कायनात की पाकीज़ा किताब कुरान मजीद पारा है 17वां। सूरह मुबारका का नाम है अल हज और इस सूरह मुबारका की 52वीं आयत मुबारका। मामूल के मुताबिक सबसे पहले इसका लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जमा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाते हैं, वमा और नहीं, अरसलना हमने भेजा, मिन क़ब्लिका आपसे पहले, मिन रसूलिन कोई रसूल, वला नबिय्यन और न नबी, इल्ला मगर, इदा जब भी
تمنا، انہوں نے کوئی خواہش کا اظہار کیا. القا، ملا دیا، الشیطان، شیطان نے، فی امنیتہ، اس کی خواہش میں کچھ. فینسخ اللہ، پس دور کر دیتے ہیں اللہ تعالی، ما، جو، یلقی، ڈال دیتا ہے، الشیطان، شیطان. ثم، پھر، یحکم اللہ، اللہ رب العزت فیصلہ کر دیتے ہیں، آیات ہی، اپنی آیتوں کا، یا پکی کر دیتے ہیں اپنی آیتوں کو. واللہ، اور اللہ تعالی، علیم، جاننے والے ہیں، حکیم، حکمت والے ہیں. لفظی ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا، با محاورہ ترجمہ سن لیجیے. ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا، اس کے ساتھ یہی ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا تو شیطان بدبخت نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا. پس شیطان کی ملاوٹ کو اللہ تعالی دور فرما دیتے ہیں اور پھر اپنی باتوں کو پکا کر دیتے ہیں. اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام اچھی طرح جاننے والے اور حکمت والے ہیں. معزز خواتین و حضرات، چونکہ ہم ابتدا میں پابند ہیں تفسیر ابن کثیر کے، اس لیے تفسیر ابن کثیر میں ابتدا ہی میں یہ تذکرہ ہوا ہے کہ یہ اس سے مراد قصہ غرانیق ہے. اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا یہ بیان فرماتے ہیں، وما كان من رجوع كثير من المهاجرة الى ارض الحبشة ظنا منهم ان مشرکی قریش قد اسلموا. قصہ غرانیق کچھ یوں ہے کہ جب مسلمان مکہ والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تو وہاں پر ان کو کسی نے یہ غلط اطلاع پہنچا دی کہ مشرکین قریش مسلمان ہو چکے ہیں. اس دوران جب وہ مقام غرانیق تک پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ اطلاع غلط ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت، اس کے تمام طرق مرسل ہیں اور کوئی ایک سند بھی اس کی صحیح نہیں ہے. خیر، اس پر تو ہم بات کریں گے دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں. امام ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مکہ میں سورۃ النجم کی تلاوت فرمائی اور پڑھا، افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخری، سورۃ النجم کی 19ویں آیت مبارکہ. تو شیطان نے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک پر یہ الفاظ ڈالنے کی کوشش کی، تلک الغرانیق العلا وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ تُرْتَجَى. تو مشرکین خوش ہو گئے کہ آج تو آقا علیہ السلام ہمارے معبودوں کی تعریف کر رہے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پہلے نہیں کی. ادھر آقا علیہ السلام سجدے میں گر پڑے تو سب کے سب مشرکین بھی سجدے میں گر پڑے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی. یہ روایت ابن جریر طبری اپنی تفسیر میں لے کر آئے ہیں، لیکن یہ مرسل ہے، صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے. اور اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، جیسے میں آگے جا کے تفصیل سے دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں بیان کروں گا، کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ جو کہ شیطان کو، شیطان کے پجاریوں کو خوش کرنے والے ہیں، یہ جاری ہو جائیں. یہ ممکن ہی نہیں. یہی وجہ ہے
کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب سورۃ النجم نازل ہوئی تو مشرکین مکہ یہ کہنے لگے کہ اگر یہ ہستی ہمارے معبودوں کا اچھے لفظوں میں ذکر کرے تو ہم انہیں اور ان کے ساتھیوں کو چھوڑ دیں گے، مگر صورتحال یہ ہے کہ یہ ہمارے تمام مخالفین سے زیادہ ہمارے معبودوں کا مخالف ہے۔ اور یہ وہ حالات تھے جب آقا علیہ صلوٰۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم کی 21ویں آیت مبارکہ پڑھی، أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ۔ تو شیطان نے یہ کلمات آقا علیہ السلام پر مسلط کرنے کی کوشش کی جو اوپر گزر چکے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام کی زبان سے یہ ادا نہ کروا سکا۔ اور جب سورۃ النجم کا سجدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تو سارے مسلمان اور مشرکین سجدے میں گر پڑے۔ ولید بن مغیرہ جو کہ بوڑھا تھا بدبخت، اس نے ایک مٹھی مٹی پکڑی اور اس کو اپنے ماتھے پر لگا لیا۔ مسلمانوں کو اس پر بڑا تعجب ہوا کہ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ یہ لوگ تو ایمان لائے نہیں، پھر انہوں نے سجدہ کیسے کیا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ان بتوں کے بارے میں یہ الفاظ کہ وَإِنَّهُنَّ لَهُنَّ الْغَرَانِيقُ الْعُلَىٰ وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَهِيَ الَّتِي تُرْتَجَىٰ، یہ نبی علیہ السلام کی زبان سے نہیں نکلے، شیطان نے یہ الفاظ ان کے کانوں میں پھونکے۔ اور یہ روایت بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف انداز سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لے کر آئے۔ تو جب یہ قلی کھلی کے یہ الفاظ تو آقا علیہ صلوٰۃ والسلام نے ادا نہیں فرمائے تو مشرکین کی دشمنی کی آگ مزید بھڑکی اور انہوں نے ایک نئے انداز کے ساتھ مسلمانوں پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ تو اس حوالے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بڑی لمبی چوڑی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ بنیادی طور پر اس پر اور بھی بہت سارے محدثین کرام نے قدر تفصیل کے ساتھ بات کی ہے بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ شیطان نے یہ الفاظ آقا علیہ السلام کی زبان سے نکلوانے کی کوشش کی لیکن نکلوا نہیں سکا۔ اور پھر اس پر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ رب کائنات نے پھر شیطان کے ان الفاظ کا قمع فرما دیا۔ آیت کے اختتام پر جو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کائنات میں کیا ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں۔ رب کائنات کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کس انداز سے چلانا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے میں حسب معمول یہ خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر نشر کیجیے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹے کے بٹن کو بھی دبائیے گا تاکہ روزانہ رات 12 بجے اسباق آپ کو ملتے رہیں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی کا دھارا تبدیل کر سکتا ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی موضوع ہو، اس پر آپ کو معلومات درکار ہوں تو کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار ضرور فرمائیے گا، یہ آپ کی طرف سے محبت ہے۔
اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔